کراچی کے ایوان اقبال میں شہدائے کربلا کی یاد میں نیاز حلیم کا اہتمام کیا گیا۔ مجلس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، گورنر سندھ، صحافیوں اور شہریوں نے شرکت کی۔ نیاز حلیم میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادہ بھی شریک ہوئے۔ وژنری گروپ کے چیئرمین احمد اقبال بلوچ نے ان کا استقبال کیا۔ واقعی عاشورا و قیام حضرت ابا عبدالله الحسین یک قیام تاریخی برای احیای سنت محمدی بود، برای اینکه جامعه از شکل و شیوهی که رسول گرامی اسلام اون رو اداره میکرد به اون شیوه برگرده. دعوت مسلمین بود به وحدت، دعوت مسلمین بود به بازگشت ارزش‌های اسلامی و دعوت مسلمین بود به اینکه مردم تحت لوای حق باید تلاش بکنن، دوری بکنن از بی‌عدالتی. ہمارے کو وحدت کی طرف ہم کو پش کرتا ہے اور ہم کو دیان دہی کرتا ہے۔ حضرت امام حسین کا واقعہ اس لیے ہوا کہ حضرت رسول کے جو معاشرہ اور سنت تھے ان کو احیا کرنے کے راستے میں اور اس ہدف کے بنا پر ان کا قیام، اور معاشرے کو، جامع کو، سوشل کو اس طرف لے جانا چاہتے تھے کہ جو اسلامی روایت ہے، حضرت رسول کی روایت ہے، ان کو اجاگر کرنا، ان کو زندہ کرنا، ان کو ان پر زور دینے کے حساب سے قیام پایا۔ انشاءاللہ امت مسلمہ، اسلامی ممالک بھی ایک دوسرے کے اتحاد کے ساتھ ایک دوسرے کے مدد کرنے کو اچھے ماحول اور معاشرے میں تبدیل ہونے کے حوالے سے انشاءاللہ سعی اور کوشاں ہوں۔ سنت حسنه همین در این راستاست که ما تعظیم کنیم، احترام کنیم به اهداف و اخلاق و منش و راه و رسمی که اون امام بزرگوار داشتن. یکی از ویژگی‌های شخصیتی اون امام بزرگوار این بوده که همواره کمک به هم نور رو در برنامه‌اش داشته۔ اگر ہم ائمہ اطہار کی زندگی کو دیکھیں تو ضرور یہ رویہ سامنے آئے گا کہ ان کا جو رویہ تھا، ان کے جو روایت تھی، ان کے جو کہنا تھا، اسی بات پر زور دیتا تھا کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ تو ضرور یہ سنت جو یہ کام ہو رہا ہے اسی کے رویے کے تحت ہم دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھتے ہیں، کیونکہ وہی رویہ ہے، اسی کو آگے کر رہا ہے، اسی طریقہ کار کو سامنے لا رہا ہے کہ ہاں ابھی بھی ہم ایک دوسرے سے پیار کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ وحدت اور ایک اکٹھا ہو سکتے ہیں، ایک معاشرے میں ملک کو، اسلامی ممالک کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی جانب جا سکتے ہیں اور ان ملکوں پر کرے کہ انشاءاللہ جلد از جلد اپنے ترقی اور کامیابی کی طرف گامزن ہو۔ درس بزرگی که امام حسین علیه السلام به ما دادن، یعنی در واقع عدم اطاعت و عدم پذیرش ذلت، مقاومت، تلاش برای احقاق حق در مقاومت اسلامی مردم مشهود بود. نتیجه این مقاومت اسلامی، نتیجه این مقاومت هوشمندانه، نتیجه این مقاومت قاطع این بود که اگر حضرت امام حسین کے قیام کو دیکھا جائے تو ضرور یہ سامنے آئے گا کہ انہوں نے ظلم کے مقابلے میں زانو نہیں لگائے، وہ انہیں مزاحمت کا راستہ اختیار کیا ایران پر، تو وہ بھی اسی راستے کو اپنائے، اپنے مزاحمت کے طریقے سے اور اپنے سر نہ جھکانے کے رویے سے، کیونکہ پچھلے دور میں بھی جو ہمارا جو دوسرا اٹیک تھا دشمن کی طرف سے ایران پر ہوا، وہ بھی ڈپلومیسی کے راستے کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ مذاکرات جاری تھے، اٹیک کیے، کیونکہ پاکستان کا بہت اچھا ریلیشن ہے، اچھا مقام ہے، ملکوں میں ایک اچھا پوزیشن ہے ان کا، تو اسی لیے پاکستان بھی ایک ثالثی کے کردار کو بہت اچھے طریقے سے اپنایا، اور ہم بھی اس کو تحسین کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور سپر پاور جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ان کا بھی یہی رویہ تھا کہ چاہتے تھے ڈپلومیسی میں بھی پاور کے ساتھ اپنے کام کو آگے بڑھائے۔ لیکن اگر پاکستان کا رویہ نہیں تھا اور دیگر اسلامی ممالک کا رویہ نہیں تھا کہ اس پاور کے طریقے سے اپنے کاموں کو آگے بڑھانے کو تھوڑا سا نارمل کرے، اس کو سمجھائیں، سامنے نہیں جائے گا، آگے نہیں جائے گا اور رزلٹ کچھ نہیں ملے گا، تو ضرور اتنے کام آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اور ہم اس کو ایک اچھے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس موقع پر وژنری گروپ کے چیئرمین احمد اقبال بلوچ نے ایران پر ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کی
انہوں نے کہا کہ آج قونصل جنرل ایران عزت مآب اکبر عیسیٰ زادہ یہاں پہ موجود ہیں، وائس قونصل صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو قونصلیٹ ہوتا ہے وہ ایک ترجمانی کرتا ہے اپنے ملک کی، تو ان کے جو لیڈر ہیں جو پاکستان کراچی کے اندر ہیں وہ عیسیٰ زادہ ایوان اقبال آئے، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں دعاگو ہوں کہ جو امن کا بھی سلسلہ شروع ہوا ہے وہ امن کا سلسلہ آگے بڑھے اور ایران جو ہے وہ اچھی طریقے سے پھلے پھولے، اور وہاں پہ اس جنگ کے اندر جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو اعلیٰ مقام دے، اور خصوصاً امام خمینی جو شہید ہوئے اللہ ان کے بھی رتبے کو بلند کرے۔ ایرانی قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادہ نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی پوری امت مسلمہ کے لیے حق، انصاف اور استقامت کا پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک باہمی اتحاد، بھائی چارے اور دوستی کو فروغ دے کر ترقی کی نئی منازل طے کر سکتے ہیں۔ وش نیوز، کراچی۔